ایک رات صبح کے ستارے نے آسمان پر چمکتے ہوئے دوسرے ستاروں سے پوچھا، یہ تو بتاؤ، کیا تم نے انسان کو بھی رات کے وقت یا اس آخری حصے میں جاگتے ہوئے دیکھا؟ میں رات کے آخری حصے میں طلوع ہوتا ہوں اور اس وقت میں نے انسان کو سوتے ہوئے ہی پایا ہے۔ تم ساری رات چمکتے ہو، اس لیے مجھ سے بہتر جانتے ہوگے، اس لیے میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا تم نے انسان کو رات کے وقت بیدار دیکھا ہے؟ صبح کے ستارے کی بات سن کر مریخ ستارے نے جواب دیا، قضاء و قدر کا کام جن فرشتوں کے سپرد ہے وہ حقیقت کو خوب پہچانتے ہیں۔ انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ رات کے وقت اس چھوٹے سے فتنے کا سویا رہنا ہی بہتر ہے، یہ تو دن کے وقت ہی ہزاروں ہنگامے برپا کیے رکھتا ہے۔ اگر رات کو جاگ اٹھے تو خدا جانے کیا قیامت برپا کرے۔ زہرہ ستارے نے یہ بات چیت سنی تو بیزاری سے کہا، کیا تمہیں گفتگو کے لیے کوئی اور موضوع نہیں ملتا؟ انسان سے ہمیں کیا سروکار، اس کی حیثیت تو اس کیڑے کی سی ہے جیسے رات کے وقت کچھ سجائی نہ دیتا ہو، پھر وہ رات کو کیوں جاگے؟ مریخ اور زہرہ کی یہ باتیں سن کر 14ویں رات کے چاند نے کہا، دوستو، تمہاری باتوں سے بے تعلقی ظاہر ہوتی ہے۔ مریخ نے انسان کو فتنہ قرار دیا ہے اور زہرہ کا کہنا ہے کہ ہمیں اس سے واسطہ ہی نہیں، لیکن حقیقت کیا ہے وہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تم تو زمین سے دور ہو، اس لیے تمہیں وہاں کے معاملات کی کوئی خبر نہیں، جبکہ میں زمین کا پڑوسی ہوں اور مجھے زمین کے معاملات سے پوری آگاہی حاصل ہے۔ سنو، جس طرح تم آسمان کے ستارے ہو، اسی طرح انسان زمین کا ستارہ ہے۔ تم رات کو نمودار ہوتے ہو، وہ دن کو نمودار ہوتا ہے۔ تم رات کے اندھیرے میں چمکتے ہو، وہ دن کے اجالے میں اپنی جدوجہد کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ اگر رات کو جاگنے کی لذت سے آگاہ ہو جائے، اگر وہ یہ جان لے کہ رات کے وقت کی عبادت سے کیسے کیسے اور کیا کیا فیض حاصل ہوتے ہیں، تو یہ مٹھی بھر خاک جس کے اندر خدا جانے کیا کیا راز بھرے ہوئے ہیں، سریا سے بھی اونچا مقام حاصل کر لے۔ اس کی آغوش میں وہ نور لہریں لے رہا ہے کہ وہ ظاہر ہو جائے تو آسمان کے تمام ستارے اور سیارے اس کی جلوہ باریوں میں گم ہو کر رہ جائیں۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اچانک فضا میں آذان کی آواز گونجی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کائنات کی ساری فضا اسی آواز سے بھر گئی ہے۔ یہی وہ نعرہ ہے جسے سن کر پہاڑوں کے بھی دل دہل جاتے ہیں، گویا انسان کو آذان کی صورت میں بیداری کا خدائی پیغام مل گیا۔ علامہ اقبال نے اس نظم میں شب بیداری اور رات کی خاموشی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ذوق و شوق کی فضیلت نہایت مؤثر انداز میں بیان فرمائی۔ نظم کا آغاز ستاروں کی بات چیت سے ہوتا ہے، جو اپنے سوال و جواب میں انسان کے رات کے وقت سوئے رہنے کا ذکر کرتے ہوئے گویا اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ چاند کی زبانی علامہ اقبال نے یہ کہلوایا ہے کہ اگر اپنی ذاتی تجلی کو بے نقاب کر سکے تو آسمان کے تمام ستارے اور سیارے اس کی چمک دمک کے سامنے مانند پڑ جائیں، یعنی انسان ہی اس کائنات کی سب سے بڑی اور اشرف المخلوقات ہستی ہے، اور اگر یہ ہستی رات کے وقت جاگنے اور عبادت کرنے کی لذت سے آگاہ ہو جائے تو اس کی خاک کا مرتبہ سریا سے بھی اونچا ہو سکتا ہے۔ نظم کا آخری شعر اذان پر ختم ہوتا ہے کہ رات کی خاموشی کو چیرتے ہوئے اذان کی وہ آواز فضا میں گونج جاتی ہے جسے سن کر پہاڑوں کے دل بھی دہل جاتے ہیں۔ یہ وہ آواز ہے جو مسلمان کے لیے بیداری اور عبادت کی دعوت کا مؤثر ترین پیغام ہے۔ یہی وہ آواز ہے جسے سنتے ہی وہ اپنا عیش و آرام، اپنا کاروبار، اپنی پسند، غرض کے اپنا سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔